بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آج تم لوگ عذر اور بہانے پیش نہ کرو، یقیناً آج تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ چکھایا جا رہا ہے۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 7۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے آپ کو کفر سے بچا لو، اللہ عز و جل کی نافرمانی سے دور رکھو، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤ۔ اور اگر تم نے اس مختصر بہت سی عارضی زندگی میں اس کام کو نہ کیا تو قیامت والے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی بھی عذر وہ بہانہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی جیسا کہ کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ بالکل عارضی ہے، اور اللہ پاک نے اسے اپنی عاقبت اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، یہ محدود سانسیں دے کر بھیجا کہ ہم اس دنیا میں اپنی عاقبت و آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، اپنی من مرضی کرتا ہے، یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے بتلائے ہوئے طریقے اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو تمہارا شمار کفار میں ہوگا، اور پھر کسی قسم کا کوئی بھی عذر جو تم پیش کرو گے اللہ پاک نے فرمایا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے لوگوں کے عذر جو ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور کئی مقامات پر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، تاکہ لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ متنبہ ہو جائیں، اور پھر یہ لوگ جو ہیں اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن کہیں گے کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اے لوگوں، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ عز و جل کے احکامات، اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، ان کو ان کا حصہ جو ہے جو ان کے لیے اللہ پاک نے بنا رکھا ہے عذاب کا، وہ ان تک جو ہے وہ ضرور پہنچے گا۔ اور بلکہ فرمایا اذا جاءتهم رسلنا، جب فرشتے آتے ہیں ایسے بندے کے پاس، یتوفونہم، ان کی جان قبض کرتے ہیں، قالوا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کیا ہو گیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چل پڑے؟
اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن تمہارے پاس آنا ہے جان قبض کرنے کے لیے، تمہاری یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی اور تم نے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اس کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ بھئی جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور ایک جماعت داخل ہوگی، پھر دوسری جماعت داخل ہوگی، اور یہ جنوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ جنات کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی مکمل اطاعت کریں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور سرکشی اور بغاوت نہ کریں۔ بالکل اسی طرح انسانوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب ایک جماعت کو داخل کیا جائے گا وہ پہلوں پر جو ہے وہ لعنتیں کرتے ہوئے داخل ہوں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لاولاہم۔ اب بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اپنے پہلوں سے کہیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے نا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہماری گمراہی کا سبب ہمارے پہلے تھے۔ اب ان پہلوں میں ان کے آباء و اجداد بھی آ جائیں گے جو کفر پر تھے کہ اللہ اگر ہمارے باپ دادا پردادا یہ مسلمان ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک بہانہ جو لوگ کریں گے اس کو ایک اور انداز سے بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ کہیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ جو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے، حکمران تھے، ہمارے اپنے دین کے جو بڑے بڑے ہمارے رہبر تھے، رہنما تھے، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو عذاب دے دے، اے اللہ تو ان کی پکڑ کر لے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کہیں گے کہ بھئی ہم نے تم کو عقل دی، فہم دیا، اب تم جو ہے وہ کیوں ان کے پیچھے چل پڑے؟ کیا اللہ کا قرآن تمہارے پاس نہیں تھا؟ کیا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہارے پاس موجود نہیں تھے؟ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ یہ جو ہمارے پہلے ہیں نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یعنی اقرار کریں گے کہ غلطی ہماری بھی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہوا اقرار، وہاں پر پیش کیے گئے عذر وہ قطعاً کام نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک جو ہے وہ مستثنا قرار دے دیں گے، کہ ان میں سے ایک ایسا شخص جو ابھی بالغ نہیں ہوا، بچہ ہے، اب اس کو اللہ رب العالمین نہیں پوچھیں گے، اگر وہ نابالغ حالت میں ہی اس کی وفات ہو گئی، اب اللہ پاک اس کا حساب کتاب نہیں لیں گے، اس کے اعمال کے بارے میں اس سے بات پرس نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا مجنون، ایک آدمی بیچارہ سینس لیس ہے اور وہ ذہنی طور پر معذور ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور اس سے بھی اللہ رب العالمین حساب کتاب نہیں لیں گے، وہ جو جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کی دنیا کی زندگی جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش میں گزری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے، اب سوئے بندے سے کوئی کلمات کفر کے نکل گئے، مدہوشی یا بے ہوشی کے عالم میں کوئی گناہ والی کلمہ جو ہے وہ زبان سے نکل گیا، اللہ پاک نے فرمایا میں ان سے نہیں پوچھوں گا، اس کے علاوہ ہر بندے سے بات پرس ہوگی، اور وہ کوئی بھی بندہ کوئی عذر نہیں پیش کرے گا، اور اس دور میں یہ بات واضح ہو چکی ہے۔
اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے گروہ پائے جاتے ہیں، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے، کم از کم اپنے رب کو تو پہچان لے، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں تو معلومات حاصل کرے۔ توحید کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا، کیونکہ توحید کا اللہ پاک نے ایک عنصر وہ ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تو پیدا ہوا ہے، آخر کون ہے جس نے تجھے بنایا، کون ہے جس نے تجھے چلنے پھرنے کی طاقت دی، وہ کون ہے جس نے تمہارے منہ کے اندر دانت اگائے، تمہیں چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیتیں عطا کی۔ کم از کم اپنے رب کو تو پہچان لو۔ اللہ پاک نے فرمایا قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، اللہ پاک فرمائیں گے آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اگر تم سے پہلے جو ہیں تمہاری گمراہی کا سبب بنے تو تم بھی کسی کی گمراہی کا سبب بنے ہو، تمہارے اگلے جو ہیں بعد والے جو ہیں وہ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، لہذا آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے، آج تمہارا یہ عذر جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بد عملی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا کے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں کوئی بات نہیں، میری بد عملی فلاں بندے کی وجہ سے ہے، فلاں مولوی کی وجہ سے ہے، فلاں حکمران کی وجہ سے ہے، لہذا میں چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ہر بندہ اپنے حصے کا کام ضرور کرے، اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کب جو ہے اس کا اختتام ہو جائے، ایک لمحے کا وقت نہیں ملتا بندے کو، اور پھر بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور پھر وہ زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حقیقت میں اسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔